آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنا ہے وہ موضوع ہے احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، عزت افزائی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، چونکہ قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم خدا کی بات کو جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے احترام اور تکریم اور عزت افزائی فرمائی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام کیا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں باقی انبیاء سے مخاطب ہوتا ہے تو ان کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، اے ابراہیم، اے نوح، اے موسیٰ۔ لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے، اللہ کے حبیب کی باری آتی ہے، حضور سرور کائنات کی باری آتی ہے، آپ پورا قرآن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا یا محمد۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب کے ساتھ، صفات کے ساتھ اللہ نے پکارا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول گرامی، یا پھر اور القاب سے پکارا، یاسین، طٰہٰ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر القاب سے پکارا ہے اپنے حبیب کو، القاب کے ذریعے سے مخاطب ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خود احترام ہے۔ آپ بھی دیکھیں معاشرے کے اندر اگر کسی کو آپ نام سے پکاریں، لیکن پھر اگر آپ اس کو لقب سے پکاریں، صفت سے پکاریں، تو یہ اس کے لیے عزت و احترام کا باعث ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں بھی یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن میں جب خطاب کیا ہے تو کہیں پر بھی آپ کے نام سے خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ کی صفات، آپ کے القاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب قرار دیا ہے۔ یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اور ان کی نظر میں اپنے حبیب کا احترام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یعنی خداوند متعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی خاطر وہ جو عذاب کے مستحق ہیں ان پر بھی اللہ عذاب نہیں کرے گا، کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ خود حضور کا مقام و مرتبہ ہے، تعظیم پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یہ احترام کی منزل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کو حکم دیا کہ ان پر درود بھیجے، وہاں پر خود بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، جو آج ہر ایک کی زبان پر ہے۔ یہ احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا نقطہ دیکھیے، سورہ بلد کی ابتدائی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مکہ کی، اس شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ یہ شہر اتنا باعظمت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مقام اور احترام ہے حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا جو مقام ہے کتنا بلند ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق۔ اور احترام کی خاطر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ رسول اللہ کا احترام ہے کہ ان کی زوجات تمہاری مائیں ہیں، اور پھر آگے کہ کوئی بھی ان سے الی الابد نکاح نہیں کر سکتا، یہ احترام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن مجید کی نگاہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے، مقام ہے، اللہ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔